الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے ایک قصہ ہے قرآن سے۔ قرآن ہے میرا رہنما، قرآن شفا ہے، نور ہے قرآن، جلا دل کی میرا قرآن، رضا رب کی میرا قرآن، قرآن قرآن۔ قرآن پاک کے نور سے منور ہونے کے لیے، قرآن پاک کے عجیب و غریب واقعات کو سننے اور سمجھنے کے لیے یہ سلسلہ لے کر ہم حاضر ہوتے ہیں۔ آج بھی ایک نہایت ہی عجیب و غریب قصہ لے کر آئے ہیں۔ جی ہاں، اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ پوری دنیا میں کسی بچے کی ایسی ولادت نہیں ہوئی تھی۔ جی ہاں، آج ہمارے سلسلے کا موضوع ہے عجیب و غریب پیدائش۔ کس کی ولادت کی بات ہونی ہے، کس کی پیدائش کی بات ہونی ہے، آئیے سنیے اور اپنا ایمان تازہ کیجیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے شکم سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ جب ولادت کا وقت آیا تو حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا آبادی سے کچھ دور ایک کھجور کے سوکھے درخت کے نیچے تنہائی میں بیٹھ گئیں، اور اسی درخت کے نیچے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ چونکہ آپ بغیر باپ کے کنواری مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے شکم سے پیدا ہوئے، اس لیے حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہ بڑی فکر مند اور بے حد اداس تھیں، اور بدگوئی اور تانا زنی کے خوف سے اپنی بستی میں واپس نہیں آ رہی تھی، اور ایک ایسی سنسان زمین میں کھجور کے سوکھے درخت کے نیچے بیٹھی ہوئی تھی جہاں کھانے پینے کو بھی کچھ سامان نہیں تھا۔ ناگہاں حضرت جبریل امین علیہ السلام زمین پر تشریف لائے، اپنی ایڑی مار کر ایک نہر جاری کر دی، اور اچانک کھجور کا ایک سوکھا درخت ہرا بھرا ہو کر پختہ پھل لے آیا، اور حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کو پکارا اور ان سے یوں کلام فرمایا۔ جو انہوں نے کلام کیا مبارک قرآن پاک میں اس کا تذکرہ کچھ اس طرح ہے۔ فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا۔ ترجمہ، تو اسے اس کھجور کے درخت کے نیچے سے پکارا کہ غم نہ کھا، بے شک تیرے رب نے تیرے نیچے ایک نہر بنا دی ہے۔ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا۔ ترجمہ، اور کھجور کے تنے کو پکڑ کر اپنی طرف ہلاؤ، وہ تم پر عمدہ تازہ کھجوریں گرائے گا۔ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا۔ ترجمہ، تو کھا اور پی اور آنکھ ٹھنڈی رکھ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ نے سنا رب کے کلام کو، سبحان اللہ، سوکھے درخت میں پھل لگ جانا اور نہر کا اچانک جاری ہو جانا، بلا شبہ یہ دونوں حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی کرامات ہیں۔ اور یاد رہے کہ پہلے ہم نے سنا ہے قرآن پاک کے واقعات میں کہ حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی جو محراب تھی، جی ہاں، جس محراب میں آپ عبادت کرتی تھی جب وہ بچی تھی، تو بیت المقدس کی جس محراب میں آپ عبادت کرتی تھی تو بغیر کسی محنت کے وہاں بلا موسم کے پھل ملا کرتے تھے۔ مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد پکی ہوئی کھجوریں تو حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ضرور ملی، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ کھجور کی جڑیں ہلاؤ تب تم کو کھجوریں ملیں گی، یعنی درخت کو ہلائیں تو کھجوریں ملیں گی۔ اس سے سبق بھی ملتا ہے کہ آدمی جب تک صاحب اولاد نہیں ہوتا تو اس کو بلا محنت کے بھی روزی مل جایا کرتی ہے، اور وہ کہیں نہ کہیں کھا پی لیا کرتا ہے۔ مگر جب آدمی صاحب اولاد ہو جائے تو اس پر لازم ہے کہ محنت کر کے روزی حاصل کرے۔ دیکھیے نا، حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا جب تک صاحب اولاد نہیں ہوئی تھی تو بلا کسی محنت و مشقت کے ان کو محراب عبادت میں پھلوں کی روزی ملا کرتی تھی۔ مگر جب ان کے فرزند حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ کھجور کے درخت کو ہلاؤ اور محنت کرو، اس کے بعد کھجوریں ملیں گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے بیچ اسلامی بھائیو، اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو چکی ہے، مگر ماجرا بڑا عجیب ہے، کیونکہ بستی کے لوگوں نے یقیناً اس بات کو آسانی سے نہیں ماننا۔ تو حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گود میں لے کر
بنی اسرائیل کی بستی میں جب تشریف لائیں تو قوم نے آپ پر بدکاری کی تہمت لگا دی اور لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ اے مریم، یہ تو نے بہت برا کام کیا، حالانکہ تمہارے والدین میں تو کوئی خرابی نہیں تھی اور تمہاری ماں بھی بدکار نہیں تھی، بغیر شوہر کے تمہارے یہاں لڑکا کیسے پیدا ہو گیا؟ جب قوم نے بہت زیادہ تانا زنی کی، بدگوئی کی، دل آزاری کی، تو حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا خود تو خاموش رہیں، مگر ارشاد کیا کہ اس بچے سے ہی تم لوگ پوچھ لو۔ لوگوں نے کہا کہ ہم اس بچے سے کیسے بات کریں، کیونکہ یہ تو ابھی پالنے میں پڑا ہوا ہے، دودھ پینے کی عمر ہے۔ تو قوم کا یہ کلام سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود ہی بیان تقریر شروع کر دی۔ جی ہاں میٹھے اسلامی بھائیوں، اس عجیب و غریب بیان، اس عجیب و غریب گفتگو کو قرآن میں رب کس طرح بیان فرماتا ہے، آئیے سنتے ہیں۔ قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا۔ ترجمہ، بچے نے فرمایا بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے۔ وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا۔ ترجمہ، اور اس نے مجھے مبارک بنایا ہے خواہ میں کہیں بھی ہوں، اور اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کی تاکید فرمائی ہے جب تک میں زندہ رہوں۔ وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا۔ ترجمہ، اور مجھے اپنی ماں سے اچھا سلوک کرنے والا بنایا اور مجھے متکبر بد نصیب نہ بنایا۔ والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا۔ ترجمہ، اور مجھ پر سلامتی ہو جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن وفات پاؤں اور جس دن زندہ اٹھایا جاؤں۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ پیدا ہوتے ہی فصیح زبان میں، یعنی بالکل کلیئر وائس میں آپ نے گفتگو کرنا شروع کر دی اور ایسی جامع تقریر فرمائی، اور اس تقریر میں سب سے پہلے اپنے آپ کو آپ نے خدا کا بندہ کہا، تاکہ کوئی انہیں خدا کا بیٹا یا خدا نہ کہہ دے، کیونکہ لوگ آئندہ آپ پر تہمت لگانے والے تھے اور یہ تہمت اللہ تعالیٰ پر لگنی تھی۔ اس لیے آپ کے منصب رسالت کا یہی تقاضا تھا کہ اپنی والدہ کی تہمت کو رفع کرنے سے پہلے اس تہمت کو دفع کریں، اس تہمت کو رفع کریں جو اللہ تعالیٰ پر لگائی جانے والی تھی۔ اللہ اکبر، سچ ہے خداوند قدوس جس کو نبوت کا شرف عطا فرماتا ہے، یقیناً اس کی ولادت نہایت ہی پاک اور طیب و طاہر ہوتی ہے، اور بچپن ہی سے اس کی نبوت کے اعلیٰ آثار ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ اور یاد رہے کہ سورہ مریم کی اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پورا ذکر میلاد شریف کیا، اور آخر میں سلام کا ذکر ہے۔ سبحان اللہ، اس سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد پڑھ کر آخر میں صلاۃ و سلام پڑھنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقدس سنت ہے، اور یہی اہل سنت و جماعت کا مبارک عمل ہے۔ سبحان اللہ۔ تیسری بات اس مبارک واقعے سے کیا سیکھنے کو ملی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مذکورہ بالا تقریر سے، آپ کے اس بیان سے معلوم ہوا کہ نماز، زکوٰۃ اور ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک، یہ ایسے فرائض ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بھی فرض تھے۔ اللہ کریم ہم سب کو قرآن پاک سے سچی محبت عطا فرمائے، اور یقیناً ہمارا ایمان اللہ کے تمام نبیوں پر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اور اس واقعے سے یہ بھی سیکھنے کو ملا، اس مسکنسیپشن کو بھی یوں سمجھیے، اس غلط فہمی کو یا اس عقیدے کو بھی رد کیا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ کے بیٹے نہیں بلکہ اللہ کے نبی ہیں۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل دیکھتے رہیے، قرآن پاک پڑھتے رہیے، سمجھتے رہیے، انشاءاللہ بہت ساری باتیں سیکھتے چلے جائیں گے، اور ہمارے دلوں میں بھی نور قرآن داخل ہونا شروع ہو جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔